اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بنیامین جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے چھوٹے اور سگے بھائی تھے نا، اب کیا ہوتا ہے کہ انہیں لے کر بابا سے جو بھی ان کی بات ہوئی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے، انہیں لے کر اب مصر پہنچنا تھا۔ اب جب مصر پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنے بھائی کو جب دیکھا تو آپ نے انہیں اپنے سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا، بڑی عزت دی، بڑا جو ہے وہ انہیں پیار کیا، انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر جو ہے نا دونوں بھائی جب اتنے عرصے کے بعد ملتے ہیں، کیا جذبات ہوں گے، کیا پیار ہوگا، ہے نا۔ تو انسان جب ہے نا کافی دیر بعد کسی سے ملے اور وہ بھی اس کا اپنا خون ہے تو وہ اس کو بتاتا تو ہے نا کہ یار میرے پہ یہ بیتی ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ بھی اس کو بتاتا ہے کہ یار میرے پہ بھی یہ بیتی ہے۔ اب بنیامین چونکہ سب سے چھوٹے تھے تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا آپ کو کہ وہ کن حالات سے گزرے ہیں، ان کے ستیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ میں جو ہوں نا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اتنے عرصے بعد تم میرے سے ملے ہو، یعنی وہ اپنے حقیقی بھائی سے کافی عرصے کے بعد ملنے لگے تھے، بچپن سے اب ملے ہیں نا۔ تو ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے بڑے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اب جو ہے نا تمہیں چاہیے کہ تمہارے بھائیوں نے جو بھی تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا نا، تم اس کو بھول جاؤ۔ اب میں پوری کوشش کروں گا، میں کچھ نہ کچھ سبب پیدا کروں گا، یعنی کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو پھر تم میرے پاس ہی رہو گے، اور پھر میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب دیکھیں بھائی سے مل گیا، کافی عرصے کے بعد ملا، اپنے دل کا حال بیان کیا، دل ہلکا کیا، بوجھ ہلکا ہوا۔ لیکن والد محترم کا حال، اب بھائی نے والد محترم کا حال بھی بتایا۔ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی، باپ ہے نا، لیکن پھر صبر اور شکر، تب تک جب تک اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے کہ اے میرے بندے آپ نے اس کو اپنے والد تک پہنچانا ہے، یا یہ میرا پیغام ہے نیکسٹ سچویشن کے لیے، تب تک کیا ہے، صبر ہے، حکمت عملی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تسلی دے دی کہ جو بھی آپ کے ساتھ گزرا اس کی فکر نہ کرو، لیکن والد محترم کی فکر تو ان کے دل میں تھی، لیکن اس کو واضح نہیں کیا، اس کو جو ہے وہ تب تک آپ نے صبر کے ساتھ اپنے دل کے اندر سموئے رکھا کہ جب تک اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے، کوئی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہنا، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ کوئی اشارہ نہ مل جائے۔ پیغام وحی کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر نیکسٹ رد عمل کرتے تھے۔ اب ابھی تک ان کو کوئی پیغام نہیں آیا تھا، تو نہ اپنے والد صاحب کو بلانے کی فکر مندی فرمائی، نہ ہی ان کو اپنی خیرات سے آپ نے خود آگاہ کیا۔ پورے عرصے میں آپ دیکھیں نا، خود دیکھیں جتنے بھی ہم نے ایپیسوڈ سنے ہیں، ٹھیک ہے، اور غور و فکر کیا تو اس میں ہمیں دیکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اچھے ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ پیغامات گھر پہنچائے، یا پھر یہ چاہا کہ جلد بازی میں فٹافٹ میں جو ہے وہ اپنے باپ کو بتاؤں کہ ابا جان میری حالت بہت اچھی ہو گئی ہے، یا مجھے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے بڑے اچھے سچویشن میں رکھ دیا ہے، اب میں بہت اچھی جگہ پر ہوں، یا پھر وہ وہاں پہنچ کے بتایا ہو، جب عزیز مصر کے ہاں ٹھہرے تھے تب بھی نہیں بتایا، جب جیل میں تھے تب بھی نہیں بتایا، جب جیل سے باہر آئے تب بھی نہیں بتایا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تب بھی نہیں بتایا۔ یہ ساری جو ہیں وہ حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ بغیر حکمت کے ہے، یا پھر اس پہ صبر نہیں ہے، یا اس پہ جو ہے وہ انسان کا دل نہیں تڑپ رہا، یا اس کو فیل نہیں ہو رہا، سارا کچھ ہے، لیکن کیا ہے، اللہ عز و جل نے جب حکم دینا ہے تب اس پر پورا اترنا ہے، تب تک کیا ہے،
تب تک کوئی بھی لمحہ آ رہا ہے، کوئی بھی سچویشن آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن لمحات بھی ہوں، اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر ہی کرنا ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی تھے، وہ چاہتے تو اپنے حالات کی، اپنی سچویشن کی ایک ایک لمحہ بہ لمحہ خبر اپنے والد محترم کو دیتے، جبکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرے والد جو ہے نا وہ مجھے کتنا یاد کرتے ہیں اور میری یاد میں کتنی تڑپ سے وہ روتے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی آپ کو اس طرح سے نہیں کیا کہ اپنے والد کو فٹافٹ بتائیں۔ تو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، کچھ حکمت عملی سے بھی کام لینا ہوتا ہے۔ اب انہیں بھی پتہ ہے کہ ان کے سب سے بہترین خیر خواہ اس ٹائم پر ان کے والد، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ رب العزت کے حکم کا سب سے زیادہ انتظار اور اس کو ہی پریورٹی دی کہ جب تک اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے کوئی حکم نہیں آتا تب تک میں جو ہے وہ اپنے والد کو کوئی بھی اپنی خیر و خبر نہیں پہنچاؤں گا، اور اپنے بھائی سے بھی یہی کہا۔ اور کہ پھر کیا ہوتا ہے، واضح بھی نہیں کیا، اپنے بھائی کو واضح بھی نہیں کیا کہ دیکھیں وہ تو پہلے آلریڈی جو ہے وہ پریشان ہیں اور افسردہ ہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ تو ان کو تسلی دے رہے، اوپر سے وہ اپنا بھی حال دل اس طرح سے بیان کرنے لگ جاتے، تو وہ ان کا حوصلہ بالکل ختم ہو جانا تھا۔ اب یہ بھی اس میں ایک حکمت کا پوائنٹ ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو مزید حوصلہ دیتے ہیں اپنے بھائی کو کہ اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، اب میں آپ کو انشاءاللہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اور اب یہ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پہ ایک اور امتحان بنیامین کے ذریعے سے ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا ایک اور امتحان ہوگا بنیامین کے ذریعے سے۔ اب کیا ہوگا، اس کی تکمیل کی نا بہت سی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دراصل جو ہے وہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا، اس کے پیچھے بھی حکمتیں تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری صورتیں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اب جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد محترم اور اپنے تمام بہن بھائیوں کا وہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا نا، ٹھیک ہے، چاند ستارے سورج اور سیارے ان کو جو سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ پورا ہونا تھا دراصل، اور اس کی اب جو کہہ لیں کہ سٹارٹ ہے نا یہاں سے ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کو انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ اب مزید تسلی دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے تمام غم کم ہو جائیں اور اللہ عز و جل ہمیں راحت اور عزت عطا فرمائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں کو ایک ایک اونٹ گلا دیا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے نا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ڈسکس کیا کہ آپ کو میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، سچویشن جو ہے نا وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگی لیکن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر اپنے بھائی کی رضامندی سے شاہی پیالہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے کیا کیا، اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، سب سے چھوٹے یعنی کہ بنیامین کے، اور اپنے ملازموں کو اس راز میں شریک کیا اور انہیں سکھایا کہ قافلے والوں پر نا یہ تم نے جھوٹا الزام لگانا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت ہے، وہ ایسے ہی نہیں کیا جا رہا سارا کچھ، نہ جو ہے وہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے بلکہ رضامندی سے، اپنے بھائی کی رضامندی سے، کیونکہ اگر یہ حکمت عملی اختیار نہ کرتے تو پھر وہ کس بیس پہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے۔ اور اب کہا جاتا ہے یہ جو شاہی برتن تھا نا، شاہی پیالہ جس کو، اس کے ڈیفرنٹ نام یوز ہوئے ہیں، تو اس کو نا گلا ناپنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امیجن کریں قافلہ جا رہا ہے، سارا کچھ ریڈی ہے، سامان ہر چیز ریڈی ہے، وہ جا رہے ہیں، لیکن پیچھے سے آواز آتی ہے رکو قافلے والوں، رکو رکو رکو، اور کہا جاتا ہے تم ضرور چور ہو، تم ضرور چور ہو۔ وہ متوجہ ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بھائی تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے جو آپ ہمیں ایسے پکار رہے ہو، کہ انہوں نے کہا، پھر وہ جو ان کے تھے نا ملازم، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا کہ ان کی طرف متوجہ ہوئے
کہ ہمیں جو ہے نا بادشاہی پیمانہ نہیں مل رہا، اور وہ شخص جو تم میں سے اس کو لے کر حاضر ہوگا نا، اس کو ہم ایک باشتر غلہ ملے یعنی کہ دیں گے انعام میں۔ کہنے لگے باخدا یعنی تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم اپنے ملک میں فساد پھیلانے کی غرض سے تمہارے ملک میں آتے، یعنی آپ کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم فسادی ہیں یا فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر تم اس کی سزا کیا ایکسیپٹ کرتے ہو؟ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تم اپنی ہی زبانی ہمیں بتاؤ نا۔ اگر تم چور نہیں ہو پھر تم ہمیں بتا دو، ڈکلیئر کر دو کہ اس کی سزا کیا ہو۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا تو پھر انہوں نے جو ہے یہ شریعت کے اکارڈنگ ٹھیک ہے کہا، جو شریعت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، اب یعنی اسلام کی جو شریعت اس حدود میں قائم تھی وہ یہی تھی کہ اس کے اکارڈنگ یہ ہے، ہماری شریعت کے اکارڈنگ، کہ جو چوری کرے گا نا تو وہ خود اس کی ذات جو ہے نا، جس کی چوری کرے گا وہ اس کو اپنا غلام بنا لے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو صاحب مال ہے نا وہ اس چور کو اپنا غلام بنا لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں، ہماری شریعت میں تو یہی ہے مسئلہ اور یہی اس پہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے خود ہی ڈکلیئر کر دیا، ہمارے لیے تو اور آسانی ہو گئی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھنا تھا، یہ تو اسٹیٹمنٹ انہوں نے خود ہی دے دی نا۔ اب یوسف علیہ السلام کو تو اتنی جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس اس کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ اب جب ایسا ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا اپنے بھائی کو اس بادشاہی قانون مصر کی روح سے ویسے تو نہیں لے سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ تدبیر آئی اور لوگوں کے منہ سے یہ جو ہے نا فتویٰ نکلا۔ حقیقتاً بنیامین کی خوشی سے جو ہے وہ، اگر وہ کہتے نا کہ میں خوشی سے اس غلامی کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو تب بھی یہ پاسبل نہیں تھا۔ اس سچویشن میں بھائی اتنے زیادہ تھے، وہ کیسے ان کو چھوڑ کے جاتے اکیلا؟ کیونکہ ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ان سے پہلے ہی جو ہے وہ برزیدہ ہو چکا، وہ بڑے جو ہے وہ ان سے افسردہ تھے اور بہت ان کا دل تھک چکا تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں، اور ان کو ابھی بھی یہی تھا ڈاؤٹ کہ یہ کریں گے پھر میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا، لیکن پھر بھی اللہ کے سپرد کر کے جو ہے وہ ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب کسی بھی لحاظ سے، اب یوسف علیہ السلام کے اپنے قانون کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، مصر کی روح سے جو تب ان پہ نافذ تھا، وہ نہیں جو ہے وہ رکھ سکتے تھے اپنے بھائی کو، اور ادھر سے جو ہے وہ دوسرے جو تھا یعنی بنیامین کی اپنی خوشی اس کے اگر دیکھیں تو تب بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اب ان کو جو ہے یہ تدبیر اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی، تو انہوں نے پھر اس کو اختیار کیا۔ ورڈز کا چناؤ تھا، اگر غصے میں آ جاتے یا پھر جو ہے وہ جلد بازی میں آ کے کر لیتے سارا کچھ، تو ان کے بھائیوں نے جو ابھی اپنے اوپر مسلط کر لی نا سزا ٹھیک ہے اپنے بھائی کے لیے، تو وہ بھی نہیں پھر نکلنی تھی۔ یہ جو ورڈز کا چناؤ ہوتا ہے نا موقع کی مناسبت کے لحاظ سے، یہ بہت زیادہ کہنے کہ باریکی اور بہت زیادہ علم و حکمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی سزا خود سلیکٹ کی، ہو سکتا تھا کہ وہ نہ ایسا کہتے، ہو سکتا تھا کہ وہ بولتے ہی نہ، لیکن نکلوایا گیا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا یوسف علیہ السلام جو ہے نا، یوسف بڑے عالم اور عاقل تھے، مگر پھر بھی ہماری تدبیر سیکھنے کے محتاج تھے، بلکہ ہم جس کو چاہتے ہیں خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں اور بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے، اور وہ کون ہے ہمیں معلوم ہے، اللہ رب العزت۔ جب بھائیوں نے اصرار کیا نا کہ ہمارے والد جو ہے نا، اب ظاہر سی بات ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ ایکشن ہونا تھا، انہوں نے ایزیلی تو نہیں سارا کچھ کرنے دے دینا تھا نا، تو یہ جو ہے اس پہ بہت زیادہ فساد برپا ہوتا ہے، بہت سے اسرار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر پرمیشن ملتی ہے یہ سارا کچھ اسٹیبلٹی کی طرف جائے۔ سوری میں نے آپ کو تب کہا کہ ملت یعقوب کے اکارڈنگ، بلکہ یہ دین ابراہیم کے مطابق ٹھیک ہے، دین ابراہیم، اور اس ٹائم پہ شریعت جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی جو ہے وہ دین ابراہیم کی ہی تھی
ٹھیک ہے. اب یہ کام بڑے علم و حکمت سے سر انجام دیا گیا تھا، اور جب انہوں نے تلاشی لی نا سب کی، تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کسی کے سامان میں سے کچھ نہیں نکلا نا، تو چھوٹے بھائی کی تلاشی لاسٹ پہ لی. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو شک نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو کہ اپنا کام جو ہے نا اس نے خود ہی کیا ہے، یا پھر اس طرح کا کوئی بھی خیال نہ جائے نا. تو سب کی تلاشی لے لی، تو وہ پیالہ جو تھا نا، جس کو جام کہا ہے، کسی نے شاہی برتن کہا ہے، جو بھی لکھا ہے تفاسیر میں، وہ نا ملا نہیں. تو پھر بنیامین نے کہ اب تلاشی لی گئی. جب ان کے اسباب کی تلاشی شروع ہوئی تو ان کے اسباب سے وہ مل گیا. جیسے ہی وہ ملا، انہوں نے حکم نافذ کر دیا کہ آپ ادھر رکیں گے، آپ ادھر ٹھہریں گے ہمارے پاس. اب یہاں پہ جو تدبیر تھی اور جو حکمت تھی نا اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سکھائی گئی تھی، وہ یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ شریعت ابراہیمی کا فیصلہ چور کی بابت کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر انہیں معلوم نہ ہوتا تو وہ پھر کیسے کرتے؟ انہوں نے ان کے منہ سے نکلوایا تھا یہ کہ بعد میں جو ہے نا وہ مسئلہ نہ پیدا کریں گے، اور خود بخود اس کو نکالیں اپنے منہ سے یہ کیا ہے. اور بادشاہ کے قانون میں ان کے حساب سے تھی چور کی سزا کہ اس کی پٹائی کی جاتی. ٹھیک ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ان سے نکلوایا تاکہ ان کا جو ایکچوئل میں کام تھا نا وہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے، اب اس سے کیا ان کو لینا دینا کہ ان کی پٹائی ہوتی ہے، ان پہ جرمانہ عائد ہوتا، تو اس سے ان کی شریعت کا کوئی لینا دینا یا ان کے کام کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس وجہ سے انہوں نے ان کے بھائیوں سے نکلوایا. بڑی علم و حکمت کے ساتھ انہوں نے خود اپنے ورڈز نکالے، اور پھر اس پہ عمل کرنا تو لازم بن جاتا ہے نا. اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی شریعت وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت اور اس ٹائم پہ جو چل رہی ہے اس کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے تو وہ تو کر نہیں سکتے. اب چونکہ انہوں نے خود یہ ادائیگی کر دی ورڈز کی، تو اپنے بھائیوں کو اپنے پاس رکھنے کا، اپنے بھائی جو تھے نا ان کے سب سے چھوٹے بنیامین بھائی، ان کو بھی اپنے پاس رکھنے کا موقع مل گیا. اب بھائی جو تھے نا وہ یوسف علیہ السلام کے جو ستیلے بھائی تھے وہ بڑے شریف نہیں تھے. یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس کا بھی ہم سارا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے آئے ہیں. اب انہوں نے شرمندگی سے نا پہلے تو خود نظریں جھکا لی، اس کے بعد کہتے ہیں بنیامین سے کہ تم نے نا ہمارا منہ کالا کروا دیا، ہماری کوئی عزت نہیں چھوڑی تم نے. اب شریعت کے مطابق ہم اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اور ایسی کوئی تدبیر نہیں ہم اب اختیار کر سکتے کہ ہم تمہیں لے کر جائیں کہ جس سے سارے کے سارے احکام بدل جائیں. اب یہاں پہ وہ ہیلا شریعہ کر بھی سکتے تھے، لیکن شریعت میں ہیلا شریعہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. ہیلا شریعہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ شرعی اصطلاحیات جو ہے نا، شرعی مسلط جو ہے، اس کی بنا پر معاملے کی جو صورتحال ہے نا اس کو اپنے اکارڈنگ کرنے کے لیے اس میں تبدیلی اختیار کرنا ہے، جس سے اس کے ایکچوئل میں جو احکامات ہیں نا وہ بدل جائیں، جس کو شریعت میں ہیلا شریعہ کہتے ہیں. لیکن یہ شرعاً جائز نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ اپنے اکارڈنگ دین کو لے کر نہیں چل سکتے، یہ تو پھر جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں. تصوف دین کو اپنے لحاظ سے روک دے رہے ہیں. شریعت یہ ہے کہ جو احکامات لازم ہو گئے یا جو احکامات آپ پر لاگو ہو گئے اس کو پورا کرنا اب آپ کے اوپر لازم ہے ہر حال پہ، بے شک وہ آپ کی اپنی ذات کے اگینسٹ ہوں یا نہ ہوں، بے شک اس سے آپ کو نقصان ہو یا نہ ہو. وہ احکامات آپ ویسے ہی پورے کریں گے جیسے اس کا حکم ہے. وہ کوئی عزیز کے لیے نہیں بدلیں گے، وہ کوئی اپنے لیے نہیں بدلیں گے. اب اس کی اگزامپل ایسے لیں تو کچھ لوگ جو ہیں نا وہ فار ایگزامپل رمضان کے روزے جب رکھنے کا ٹائم آئے تو جی میں نہ رکھ سکوں، اس وجہ سے جو ہے ہیلا شریعہ میں ایسے کر لیں کہ میں سفر کر لیتا ہوں. اب جب میں شرعی سفر کروں گا تو پھر کیا ہوگا، اس سے مجھے گنجائش مل جائے گی، میں نہیں رکھ سکوں گا. تو یہ غلط ہے جان بوجھ کے ایسے کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہیلوں سے منع فرمایا ہے، اور یہ حرام کام کرنے میں آتا ہے. ٹھیک ہے،
قطعاً جائز نہیں ہے اور اس کا دگنا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پتہ ہونے کے باوجود آپ غلطی کرو تو اس پہ دگنا گناہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کذالک عقدنا لیوسف، اس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ یہ ایسی تدبیر تھی جو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے تھی، جس کا مقصد کیا تھا؟ کسی کو نقصان پہنچانا اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ پورے خاندان کو آپس میں ملانا اس کا مقصد تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے لیے اس تدبیر کی جو ہے وہ راہ نکالی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ عز و جل سے بڑھ کر کون زیادہ حکمت والا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ مگر اب کیا ہوتا ہے، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنا دین لاگو کر لیتے، ٹھیک ہے، اور بادشاہ کا دین یعنی کہ نافذ ہو جاتا کہ یہ جو ملک ہے یہ تو ہمارا، یہاں پہ بادشاہ کا دین لگے گا، تمہارا کیوں لگے گا؟ ایسے بھی کچھ ہو سکتا تھا، مگر اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یعنی بادشاہ کے جو بھی اصول، طریقے، ضوابط جو اس کے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بادشاہ کا الگ سے کوئی دین تھا، بلکہ بادشاہ کے جو بھی اصول و ضوابط تھے نا، قانون جو تھے اس کے اکارڈنگ، کیونکہ اس ٹائم پہ بادشاہ تمام تر اختیارات کا مالک تھا، تو اس کو حکم نافذ کرنے کا پورا جو تھا نا وہ تھا، لیکن یہاں پر فیصلہ اللہ کا چلنا تھا، اور دین اللہ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے ادھر سے کہ اگر تمام تر اختیارات احکامات کو تسلیم کر کے پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے تو یہی کیا ہے، دین اللہ کا عملی ظہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا دین دیکھ لیں، جسے عوام کی جو ہے وہ فلاح کا ضامن قرار دیا جاتا ہے، اس کو دین جو کہتے ہیں دین الجمہور، ٹھیک ہے، اپنا ہی دین انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، یعنی کہ اپنی قانون سازی کا اختیار عوام کو حاصل ہے، اور جو حکمران ہیں ان کے لیے جائز ناجائز سب اختیار کرنا ان کے اپنی مرضی ہے، یعنی ان کے اپنی مرضی کے مطابق ہوگا، قرآنی احکامات کے مطابق نہیں ہوگا۔ اپنے بت انہوں نے خود پالے ہوئے ہیں اپنے اندر، جیسے ان کا نفس کہتا ہے، جیسے وہ ان کے اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے ہم انہی اسلامی احکامات کو لاگو نہیں کریں گے، وہاں پہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے دل کرتا ہے ویسے اپنے مفاد کے مطابق اپنے ذات کی حد تک معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اس کو حکم خداوندی کے مطابق نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، اپنے نظام خود ہی انہوں نے طاغوتی نظام رائج کیے ہوں، اس کو نا طاغوتی نظام کہتے ہیں، جو یہ خود اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے احکامات کے پیش نظر لاگو کر لیں، جو کہ دین اسلام میں وہ چیز نہیں ہے، تو یہ طاغوتی نظام کہلاتا ہے، جس کے پیروکار جو ہیں وہ نفس ہے، شیطان ہے، یہ سب جو ہیں وہ اس کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے نا اپنے بت اور اپنے خدا خود بنائے ہوئے ہیں، جن کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو آپ اپنی ذات کے لیے کریں وہ شریعت سے ہٹ کے ہو اور جان بوجھ کے آپ اس میں اپنا ہیلا تلاش کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہیں جو آپ نے اپنے سیلف سے ان کو نکالا اسلام میں، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر نافذ بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے نفس کے بت ہیں جو آپ نے بنا رکھے ہیں، اور آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اپنے نفس کے بتوں کی، اور مالک حقیقی سے نہیں ڈرتے کہ اللہ عز و جل جس نے سب کچھ کیا ہے، جس نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے، جو آپ کو سزا بھی دے گا بروز قیامت، جو آپ کو جو ہے وہ سزا دینے پر، جو آپ کو زندہ کرنے پر، پھر سے مارنے پر، پھر سے زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کو آپ نے جواب دینا ہے، یہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ اور لیکن جو ان کے چھوٹے چھوٹے بت اور خدا جو انہوں نے خود بنا رکھے ہیں نا، ان سے ڈرتے ہیں، یہ ان کے لیے معنی رکھتا ہے، اللہ عز و جل کی ذات سے نہیں ڈرتے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنے لیکچر میں اور بہت سی نئی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔